آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ آپ کے درد، آپ کے احساس کا تو اندازہ اسی وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ اس سالے کے 22 گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے۔ میئر کراچی جو کہ دھاندلا کیا گیا، حلقہ بندیوں میں 50 سیٹیں ہماری کم کی گئی اور زبردستی کراچی کی میئرشپ چھینی گئی اور زبردستی وہاں چلے، جو بھی ہوا آپ کا میئر ہے بھائی، آپ نے اسے بٹھا دیا، لیکن کم از کم اسے فوری طور پر سب سے پہلے میئر کو آنا چاہیے۔ اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی نہ کسی کو تو ان سے اور عوام سے معافی مانگنی ہوگی اپنے تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی۔ 3 سال سے میئرشپ ہے مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے، جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ، اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے۔ تو آج اس کا یہ حال ہے کہ آپ کے فائر بریگیڈ بھی ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزر کر پہنچ رہے ہیں۔ پھر جو باؤزر ہیں، یعنی 1 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ پہنچے، کوئی 15 منٹ بعد نہیں، مجھے وہاں کے لوگوں کا آنکھوں دیکھا حال، ان کی چشمدید گواہی کہتی کہ 1 گھنٹے بعد پہنچے۔ اور کتنے فائر بریگیڈ ہیں؟ کل 100 فائر بریگیڈ ہیں 4 کروڑ کی آبادی کے لیے، اس میں سے 50 کام کر رہے ہیں، 50 خراب ہیں، اور 50 میں سے بھی کوئی 15 ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ یہ باقی فائر بریگیڈ، اور فائر بریگیڈ اسٹیشن کتنے ہیں؟ فائر اسٹیشن صرف 25 اسٹیشن ہیں۔ نیو یارک جیسے شہر میں 400 فائر اسٹیشنز ہیں۔ دنیا کے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں 300 400 فائر اسٹیشن ہے۔ پیڈل بنا رہے ہیں، فٹ سول بنا رہے ہیں، پارکوں کو ختم کر رہے ہیں، ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے، پیڈل فٹ سول، لوگوں کو، نوجوانوں کو لگا دیں ان کھیلوں میں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بھول جائیں، اپنی منزل کو بھول جائیں، اور اسی چیز میں ان کو الجھا دیا جائے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ قومی اسمبلی کوئی پالیسی وضع کرے، کوئی ایس او پی بنائے، اپنی مجلس عاملہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو متحرک کریں جو صوبائی اسمبلی میں ہے، جہاں ایم پی ایم آپ کے ساتھ ہے۔ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تمام ایسی عمارتیں، 275 سے زیادہ تجارتی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر فائٹنگ کا یا سیفٹی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، اگر آج سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں متحرک ہو جائیں صوبائی اسمبلی کی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل کی، اگر یہ مجلس عاملہ متحرک ہو جائے، ان تنظیموں کو انگیج کرے، اور انہیں انگیج کرنے کے بعد پھر وہاں پر ان کے ساتھ ایس او پی بنائے۔ چائنا سے غبارے آ رہے ہیں، سالگرہ کے امپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بال نما ڈیوائس ہے جو ہر مارکیٹ میں اینٹی فائر یا فائر فائٹنگ ایک ڈیوائس ہے، وہ ہر مارکیٹ میں 10 15 20 لگا دیں، موقع آئے، خطرہ آئے، ایک پن نکالی اور سارا فوم نکل کے پوری مارکیٹ میں آگ کو آنن فانن بجھا سکتا ہے۔ ساری چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن جس کو امپورٹ کرنا ہے، اس کی لیڈ کون لے گا؟ حکومت، صوبائی حکومت، کے ایم سی کی حکومت، کے ایم سی کے بڑے، صوبے کے بڑے ہم ساتھ ہیں، بیٹھے ہمارے ساتھ، مجلس عاملہ صوبائی اسمبلی میں ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را اب یہ آخری آتش زنی کا سانحہ ہونا چاہیے، قومی سانحہ۔ دیکھیں، یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے، جو پہلے سے جلے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، ستم زدہ ہیں، ظلم سہ رہے ہیں۔ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات میں نہیں کرتا، مہنگائی بے روزگاری کی بات نہیں کرتا، اگر پورے ملک میں بے روزگاری تو اس کی شرح سب سے زیادہ ہے، جعلی ڈومیسائل وہاں پر ہے، ڈبل ڈومیسائل وہاں پر ہے، ہمارے بچوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ اسپیکر صاحب، یہ سیریس معاملہ ہے، مارکائی معیشت پہ جانا ہے، دنیا کے دروازے کھلے ہیں، ایک بیس چاہیے، کوئی اور شہر ترقی کا انجن، کوئی اور شہر معیشت کا ہب اور مرکز ابھی تک اس طرح نہیں بن سکا۔ آئے 144 شہروں کو زہران ممدانی کا نیو یارک بناتے ہیں، صادق خان کا لندن بناتے ہیں، انہیں پولیس کے اختیارات، کمیونٹی پولیس، ٹریفک پولیس، اسمال میڈیم انٹرپرائز، اسکول، کالجز، یہ سارے ادارے انہیں دیتے ہیں، انہیں لینڈ، پوری زمینیں، ملٹیپل ایجنسی کنٹرول ہے، کہیں کی مٹی، کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا، ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth، یہ ملٹیپل ایجنسی کنٹرول جو بڑے شہروں میں سے ختم کرنا ہوگا۔ چائنا کا میجک کیا ہے؟ نو ڈیموکریسی، ون پارٹی رول، کمیونسٹ پارٹی رول، ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ، پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی امریکہ، نیو یارک، کسی شہر چلے جائیں، ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایمپاورڈ میئر، ایمپاورڈ لوکل کاؤنسل۔ اس کے بعد ویسٹ منسٹر ماڈل چلے جائیں، یو کے، وہاں ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایمپاورڈ کاؤنسل ہے۔ اسی طریقے سے جہاں منارکی ہے، بادشاہت ہے، یو اے ای، ساتھ کے ساتھ ان کی جو ریاستیں ہیں وہ خود مختار اور آزاد ہیں، الیکشن نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، پولیس الگ ہے، ان کے سارے قوانین لوکل گورنمنٹ کی طرح، شہر ہیں، کوئی صوبے نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں، شہر ہے، لیکن آزاد خود مختار۔ 144 شہروں کو آزاد کریں، یا تو اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس بنائیں،
اتنی بڑی آبادی کا بوجھ ایک وزیر اعلیٰ، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے کے پی کے کا اور بلوچستان کا بھی ہو، شاید اتنی بڑی آبادی کا بوجھ نہیں سہار سکتا، نہیں لے سکتا، اتنے لاکھوں اسکولوں کا حساب اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اختیارات میئر کو، ٹاؤن چیئرمین، تحصیل کے چیئرمین، یو سی چیئرمین کو دینے ہوں گے اسپیکر صاحب۔ یہ فائر فائٹنگ سے لے کر یہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو آئینی ترمیمی پیکج، اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ بننا چاہیے، یا وہ ہو اور وہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامی یونٹس پہ بات ہو۔ انتظامی یونٹس بننا 140 کے تحت اختیارات دینا اسپیکر صاحب، یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں، اللہ نہ کرے یہ ملک کی تقسیم نہیں، یہ انتظامی تقسیم ہے اسپیکر صاحب، یہ وسائل کی تقسیم ہے، یہ انصاف کی تقسیم ہے اسپیکر صاحب، یہ فیصلہ کرنے کی اقتدار کی یہ تقسیم ہے، لوگوں کی دہلیز تک انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنانے کا عمل ہے اسپیکر صاحب۔ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، اللہ کے واسطے اس پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، شہر کراچی کو اس کا کردار ادا کرنے دیں اسپیکر صاحب۔ یہ جو حکومتیں ہیں انہیں سمجھائیں کہ سنجیدہ ہو کر ان مسئلوں کو دیکھیں۔ ایک ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، بولٹن مارکیٹ نظر آخری صدی کا واقعہ ہوا تھا، شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، ہم نے ایک بہترین وہاں پر ایک جو نقصان کے ازالے کا پیکج 3 ارب کا دے کے ایک تاجر اور دکاندار کو نہ سے مطمئن کیا، اس کا جو سامان جلا تھا اسے ازالہ کیا، اس کا نقصان پورا کیا، اس کی دکان، اس کی مارکیٹ کو بنایا، ریپیئر کیا اور دوبارہ وہاں کاروبار شروع ہوا۔ مجھے بتائیے کیا آباد کو بلا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یا مرتضی وہاب نے بلا کے آباد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی؟ ساری بینکوں کے کنسورشیم کو بلا کے کوئی میٹنگ کی کہ بھئی یہ کیسے بنے گا؟ کوئی ایس بی سی اے کے جو آپ کے انجینئرز ہیں ان کو بلا کے کہ یہ کتنی مخدوش ہے، پوری گرے گی، گرنے کے بعد کیسے بنے گی، اس کی کوئی اس وقت آپ کو وہ میٹنگ کرنی چاہیے، اور آپ 24 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو اگر کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہاں پوری رات نہ رکتے تو قوم کار کو، کمانڈر کراچی نیوی کو رات کو 1:30 بجے شاید کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ یہ التجا ہے ہماری کہ گل پلازا کو بچائیں، تو رات کو جو 20 لوگ جو ہے وہ زندہ باہر آئے، وہ اس حصے کی آگ بجھی تو وہ لوگ باہر آئے۔ کے پی ٹی کے باؤزرز آئے، کے پی ٹی کی سنورگل آئی، نیوی کی سنورگل آئی، نیوی کی سنورگل کے ساتھ فوم آیا، صرف پانی سے یہ آگ نہیں بجھتی اسپیکر صاحب۔ یہ آگ اب گل پلازا میں نہیں، ہمارے دلوں میں ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے، اور یہ دل سے نکلی۔ ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کراچی کے چپے چپے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی بینائی ہے، آپ کی بصیرت ہے تو آپ دیکھیں گے، اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے we again be caught unawares، پھر ایک حادثہ ہوگا، پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کسی پہ ڈال دیں۔ گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے، جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں، دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے، پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی اسپیکر صاحب؟ کسی شہر کو قانونی بنایا جائے، یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں۔ ایس او ایس کال ہے، اس کا نوٹس لیں، گل پلازا کی آگ بجھائیں، تحقیقات کریں، اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائیں، تنظیم انجمنوں، تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز بنائیں، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائیں، پیکج کا مناسب انتظام کریں، اور کراچی چیمبر آف کامرس کو، تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے، دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا، عمارت کو، اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں۔ سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کریں، کہاں پر ہے؟ ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے، اسے فعال کریں اسپیکر صاحب۔ اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں، سو موٹو نوٹس لے، اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی، ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اللہ کرے اب ہم کراچی کو اپنی قومی پالیسیوں میں ترجیح دیں۔ وہ واحد قومی شہر ہے، کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ پہلے یہ تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اب یہ ہے کہ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ کراچی بچاؤ مہم ایم کیو ایم نے خالد مغل صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم نے شروع کی ہے۔ ہم اس کے لیے گلی گلی محلے میں لے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں، مذہبی جماعتوں سے مل رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز، مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں، تاکہ یہ آواز بلند ہو کہ آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ تو یہ نعرہ گلی گلی میں گونج رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے۔ بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں، 85 میں پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا، آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے
تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ. ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا کہ آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر, تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر. اسپیکر صاحب لاوا پکڑا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا. جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, اور میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے, پھٹا تو ہم سب irrelevant ہو جائیں گے. تو آج فیصلہ کرنا ہے ناؤ اور نیور, irrelevant ہونا ہے یا ریلیونٹ رہنا ہے, ملک بچانا ہے یا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, تھینک یو.